ہلو السلام علیکم، کیا حال وعلیکم ہے ناظرین؟ آپ کا ٹھیک السلام۔ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ولید ریسرچ اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ ولید بٹ ناظرین، آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یعنی کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں ارادہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ولاگ، جیسا کہ ناظرین ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک آپ سے بھی کہا تھا اور یہ تہیہ بھی کیا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ولاگ بنائیں گے تاکہ چل ہمارے جھوٹ۔ جتنے بھی ناظرین ہیں، ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات سے فل اپڈیٹ رہیں۔ تو ناظرین اس وقت پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن بھی دائر ہو چکی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں آج اس پٹیشن کے اوپر سماعت بھی کرنے جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے، تین رکنی بینچ جو ہے نا تین رکنی بینچ جو ہے نا آج اس جو ہے نا کیس کے اوپر سماعت کرے گا۔ لیکن اس وقت ناظرین سیدھی صورتحال جو ہے نا، ڈپٹی اسپیکر جو ہے نا پی ٹی آئی کا تاریخ کے سب سے نوجوان ڈپٹی اسپیکر جو ہے نا اس وقت منتخب ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ اپڈیٹ بھی دے رہے ہیں کہ کل جو پنجاب میں جو عمران خان صاحب کا وزٹ تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب کا کل کا جو وزٹ ہے اس کے بارے میں جتنی بھی اپڈیٹ ہیں، کس کس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کس کس ریجن کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان نے اپنے ایم پی ایز کو اور اپنے ایم این ایز اور اپنی پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس کے بارے میں کون کون سے اعلانات کیے ہیں۔ یہ ناظرین اپنے ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے پنجاب میں جو ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، جیسے کہ آپ کو بتا چکے ہیں، بلا مقابلہ جو ہے نا اس کے پی ٹی آئی کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ سبطان خان اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو چکے تھے 185 ووٹ لے کے، اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب تھا وہ پی ٹی آئی کے عباسی صاحب تھے ان کے درمیان، اور پیپلز پارٹی کے جو علی حیدر صاحب جو تھے، جوائنٹ اپوزیشن جو تھی اس وقت پنجاب میں جو، اور وفاق میں جو جوائنٹ گورنمنٹ جن کی ہے، پارٹیز کی جو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے، تو ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین ہوا یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی نے انتخاب میں حصہ ہی نہیں لیا، اور انتخابات جو اس کا ہوا اس کے اندر بلا مقابلہ 5 بجے تک جو ہے نا اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے۔ علی حیدر گیلانی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائی، اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت یہ ہیں پی ٹی آئی کے جو ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوا عباسی صاحب، انہوں نے اپنے 5 بجے تک جو ہے نا اپنی جو کاغذات نامزدگی ہے نا، نومینیشن پیپرز جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا تحریر کر کے جو اس وقت سیکرٹری اسمبلی جو ہے نا عنایت اللہ لکھ صاحب ان کے پاس جمع کروا دیے تھے۔ تو جس کی بنا پہ دوسری ان کے مقابلے میں کوئی اور بندہ آیا نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا پی ٹی آئی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں، اور جو جوائنٹ اپوزیشن پنجاب میں ہیں انہوں نے جو ہے نا اپیل دائر کی ہے، جو ہے نا اس وقت اپیل دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا آج ان کی پٹیشن کے اوپر جو ہے نا سماعت ہونی ہے، اور 3 رکنی بینچ جو ہے نا اس وقت سماعت یعنی کہ 2 بجے کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ یقیناً جب یہاں پہ آپ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوگی تو اس وقت تک سماعت مکمل ہو چکی ہوگی، اور اس وقت تک ریمارکس وغیرہ ججز کے جو آئیں گے، لیکن یہ سیدھا کہتا جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین ہم اب چلتے ہیں اپنے دوسری جو سٹوری ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو دوسری سٹوری ناظرین اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب جیسے ہی کل پنجاب میں ہیں، تو سی ایم پنجاب جو ہے اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے بھرپور استقبال کیا عمران خان صاحب کا، اور جتنے بھی یعنی کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی، جیسے پارٹی کا ہیڈ آتا ہے، جیسے عمران خان صاحب جیسے عثمان بزدار صاحب پہلے پنجاب کے سی ایم تھے، تو عمران خان صاحب جب بھی وزٹ کرتے تھے عثمان بزدار صاحب جو ہے نا ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ کہنا کیا تو چاہتے ناظرین اب ہو؟ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ، تو اس میٹنگ کے اندر یہ تہیہ کیا گیا کہ جتنے بھی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی، احساس پروگرام، اور جتنے بھی احساس جو ایک پورا پروگرام ہے احساس کا، اس کے انڈر جتنے بھی پروگرام چل رہے تھے سب کو جو ہے نا ایک بار پھر سے شروع کیا جائے گا پنجاب میں، کیونکہ بہت سی اطلاعات آ رہی تھی کہ حمزہ شہباز جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اس نے جو ہے نا یہ بند کروا دیے تھے پنجاب میں جتنے بھی احساس کے انڈر جتنے بھی پروگرام چل رہے تھے۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی بات آئی ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو وفاق میں احساس پروگرام کو ہیڈ کرتی تھی، انہی کو ہی پنجاب میں ہیڈ کروایا گیا، اور پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی کی کابینہ ہے اس کو بھی جو ہے نا اس وقت فائنلائز کر لیا گیا ہے۔ پنجاب میں جو سی ایم کی کابینہ ہوگی اس میں جو ہے نا فیاض الحسن چوہان ہے، راجہ ناظرین جیسے کہ پچھلے اس میں یہ جو تھے مراد راز صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے، راجہ بشارت صاحب لا منسٹر تھے، فیاض الحسن چوہان اور سمسام بخاری یہ ان کے درمیان ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی
وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے اس کی پنجاب کی وہ لیں گے، اور جو بہت سے اور بھی سینئر وزیر جو ہے نا اس وقت محمود الرشید صاحب کو وزارت دی گئی ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب کی چودھری پرویز الہی اور جناب چودھری محمد مونس الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے پنجاب میں، مان ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ تہیہ کیا گیا سارے پروگرام جو ہے نا پھر سے لیگلائز کیے جائیں گے، اور جتنے بھی، اور اس وقت ناظرین احساس کے انڈر جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے، احساس کے انڈر جو 14,000 روپے دیے جا رہے تھے، یعنی کہ فی خاندان کو 14,000 روپے دیے جا رہے تھے، اس کو بڑھا کے، اس کی رقم بڑھا کے 20,000 کرنے، یہ ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی خبر تھی۔ جو احساس پروگرام کے انڈر جو 14,000 مل رہے تھے اس وقت، اب اس کو جو ہے نا 20,000 رقم کر رہی ہے پنجاب حکومت جو ہے نا اپنے احساس پروگرام کے تحت۔ جو یہ تھے صحت کارڈ کی تجریز جو کیے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، اس کو پھر سے بحال کر دیا گیا۔ مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بالکل سخت ترین ایڈمنسٹریشن تھی وفاق میں اس وقت، یعنی کہ جتنے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں سب سے اچھی جو کارکردگی تھی ایک چودھری پرویز الہی، اور دوسری یہ جو شہباز شریف صاحب تھے ان کی سب سے بڑی ایڈمنسٹریشن تھی، اور یعنی کہ سب سے اچھے کام جنہوں نے کیے تھے عام عوام، یعنی عام عوام کو جتنی بھی سب سے زیادہ سہولتیں ملی ہیں انہیں 2 ادوار میں ملی ہیں۔ لیکن اس دفعہ ناظرین سی ایم یہ پنجاب کا جو صوبے میں حکومت ہوتی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بجٹ وغیرہ جتنا بھی ہوتا ہے پیسہ وغیرہ ہر چیز وفاق جو ہے نا اس کو مہیا کرتا ہے پنجاب کو۔ تو اسی لیے شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن اتنی یعنی کہ پاورفل تھی اور اتنے مشہور ہو چکے تھے شہباز شریف صاحب اپنی ایڈمنسٹریشن کے طور پہ، لیکن اب جو ہے نا ناظرین جیسے ہی وفاق میں ان کی اب وفاق میں ان کی حکومت آئی ہے تو وہ ایک دم فیل ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اب ہم آپ کو ایک تصویر جو اس وقت یہ والی تصویر جو چل رہی ہے، تو مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ اس کے اوپر بہت تنقید کریں، تو تنقید کہ عمران خان صاحب نے کس حیثیت جو ہے نا پرویز سی ایم پنجاب کی چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے سی ایم پنجاب جو ہے نا جو ویٹنگ چیئر ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مونس الہی صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کارکنان ہیں تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس حیثیت سے ایک مجرمہ ہو کے ایک جو ہے نا چیئر کر رہی ہوتی ہیں، ہر طرح سے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور کل بھی یہ آیا تھا مریم نواز کا، آج جو ٹویٹ آیا اس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ مفتہ اسماعیل صاحب سے یہ درخواست کی ہے، یعنی کہ ان کو ایک آرڈر جاری کیا جیسے کہ وہ کرتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی پرائیورٹی یا کوئی ان کے پاس ایڈمنسٹریشن کوئی انسٹیٹیوشن کسی انسٹیٹیوشن کی ہیڈ نہیں ہے، وہ ایک بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے جو گیا عدالت سے نااہل ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو اس وقت فائدہ اٹھا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں، کیونکہ ان کو 8 ہفتوں کے لیے جو ہے نا اس کو بیل ملی تھی، اور آج تقریباً 2-3 سال ہونے والے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ بیل کے اوپر رہا ہے۔ اور اگر سب سے زیادہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے تو مریم نے دیکھنا ہوگا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ اس بات کے اوپر کیوں خاموش ہیں، آیا پی ٹی آئی کو بھی اس کا کوئی ایج مل رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اگر وہ ان کو رہائی ملی ہوئی ہے ضمانت کے اوپر رہا عوام میں آ رہی ہیں اپنے بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو ناظرین اس وقت جو مریم نواز صاحبہ اپنا سب سے بڑا بیانیہ بنا رہی ہیں وہ عدالت کے خلاف بنا رہی ہیں، عدالتی کارروائی، کیونکہ ان کو ایک سیاسی بیانیہ چاہیے تاکہ اگر الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو الیکشن کے اندر ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک بیانیہ۔ تو ناظرین جیسا میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں جیسے ابھی پچھلی جو ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں اس میں بتا رہا تھا کہ مریم نواز کو ایک سیاسی بیانیہ چاہیے، وہ سیاسی بیانیہ بنا رہی ہیں، جیسے عمران خان صاحب اداروں کے خلاف ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کا بیانیہ بکا تھا، اور جیسے نواز شریف کا پچھلا بیانیہ جو ہے نا وہ بکا تھا، اسی طرح مریم نواز ایک بار پھر جو ہے نا مسلم لیگ نون فرنٹ کے اوپر آ چکی ہے، فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے عدلیہ کے خلاف، تاکہ عدلیہ میں جتنے بھی ججز ہیں عوام یہ عدلیہ میں جو ججز ہیں ان کو بھی پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ آگے اب جو ان کے کیسز لگنے جا رہے ہیں جو نیب کے اوپر انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے نیب قوانین میں، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا عدالت نے آج خود نوٹس لے لیا، اور پی ٹی آئی کے لاء میں قرض جو ہیں وہ بھی عدالت میں انہوں نے بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے۔ تو آگے اب ہم چلتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ رکو ذرا بنا رہی ہیں صبر کرو، عدالتی بیانیہ اس لیے بھی بنا رہی ہیں کیونکہ پچھلے ادوار میں جیسے پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن گزر چکے ہیں جنرل الیکشن، اس میں بھی مریم نواز صاحبہ کے یہی بیانیہ تھا کہ ہمارے اوپر نواز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اتنا
یعنی کہ عوام میں بہت مقبول ہوا تھا، جس کی وجہ سے نون لیگ کی جو کچھ ساکھ تھی اس کی وہ بچ چکی تھی اور پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی نہیں مل سکی تھی. تو اسی لیے مریم نواز ایک بار پھر سے وہی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ان کو ایک بار پھر سے عوامی اج مل سکے. لیکن اس دفعہ جو ہے نا عوام بالکل ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی. عوام بھی بالکل ناظرین مایوس ہو چکی ہے. عوام اپنے حق کے لیے نکل نہیں سکتی. عوام بس آدھی عوام اس میں لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی والے ٹھیک ہیں، آدھی اس میں لگی ہوئی ہے کہ نون لیگ والے ٹھیک ہیں، پیپلز پارٹی والے ٹھیک ہیں، پی ایم ایل کیو ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے. لیکن عوام کو اپنے حقوق کا ذرا بھی نہیں پتہ. عوام بس صبح اٹھتی ہے، خبریں سنتی ہے، دفتر جاتی ہے، شام کو آتی ہے، پھر سے خبریں لگا کے بیٹھ جاتی ہے. جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ اپنا ریونیو بنا رہے ہیں. تو ناظرین عوام کو بھی تھوڑا سا اپنا ایج لینا پڑے گا، اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا، کیونکہ عوام ہر طرف سے پس چکی ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب عوام کا گزارا بہت مشکل ہے. دوسری طرف بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ جو ابھی نیا ٹیکس لگایا ہے دکانداروں کے اوپر، بزنس مین کے اوپر، جو چھوٹا بزنس مین ہے یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اس کے اوپر، سب سے چھوٹی دکان کے اوپر ہر مہینے بجلی کا بل جو یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں اس میں 3,000 لگ کے آیا کرے گا. اور جو یہ اس سے بڑی ہوگی اس میں 5,000 8,000 15,000 20,000 اور سب سے زیادہ 25,000 جو ہے نا وہ بجلی کے بل میں لگ کے آیا کرے گا. یوٹیلیٹی بلز میں یعنی کہ بجلی کے بل میں ہی لگ کے آیا کرے گا اور کوئی بل میں نہیں لگ کے آئے گا. دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے نا اپنے جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یوٹیلیٹی بلز اور دوسرے بلز جو ہوگا اس میں 3,000 سے لے کے 25,000 تک کا بل کا جو ہے نا اضافہ کر دیا گیا. بل کا نہیں یعنی کہ سیلز ٹیکس جو ہوگا وہ لگا کے بھیجا کریں گے. دوسری طرف ناظرین لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا وکلا نے اپنی ایک پٹیشن دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس طارق ہیں ان کے سامنے. تو انہوں نے یہ منظوری دیا کہ جتنے بھی لیس کو ریجن ہو گیا، میپ کو ریجن ہو گیا، یا جتنے بھی گیس کو ریجن ہو گیا، یہ جتنے بھی ناظرین جتنے بھی ریجن ہے اس کے اندر ان کے جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہوں گے، یعنی کہ جتنے اس وقت اس میں تو میں نے پرائورٹائز کر دیا تھا کہ صرف جو الیکٹریسٹی بلز ہوں گے، یہاں پہ جو ہے نا جتنے بھی بلز ہوں گے اس میں جتنے بھی جو ہے نا جنرل سیلز ٹیکس لگ کے آتا ہے وہ ساری کٹوتی ہوگی. کیونکہ یہ کٹوتی صرف اس کے اوپر دی گئی ہے جو عدالت میں وکلا کے چیمبر ہوتے ہیں یا ان کے چھوٹے چھوٹے یہ جو بلاک بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں جو جتنی بھی یہ بل یوٹیلیٹی بلز وغیرہ آئیں گے تو اس کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس کی معافی ہوگی. کیونکہ عدالت نے یہ ریمارک دیا ہے کہ جو وکلا ہوتے ہیں وہ عوام کی نمائندگی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، عوام کی معاونت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، قانونی معاونت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو دوسری طرف ناظرین اب ہم چلتے ہیں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج جو ہے نا. ناظرین یہ جو بیل آؤٹ پیکیج ہے تو یہ ایک دفعہ پھر سے روک دیا گیا ہے. اور جناب پاکستان کے جو رسپیکٹڈ آرمی چیف ہے جناب حاجی قمر جاوید باجوہ صاحب، کیونکہ حج کیا ابھی انہوں نے، تو انہوں نے امریکی جو نائب وزیر خارجہ ان کے پاس ٹیلی فون کال کی اور ٹیلی فون کال کر کے کہا کہ ہمارے ملک کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے آئی ایم ایف کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. وزارت خزانہ جو ہے نا امریکہ کی وہ آئی ایم ایف کے اوپر دباؤ ڈالے تاکہ امریکہ جو ہے نا پاکستان کا بیل آؤٹ پیکیج جو ہے ریلیز کرے اور پاکستان مشکل حالات سے نکلے. ناظرین یہاں پہ دیکھنے والی صورتحال یہ ہے کہ آرمی جو ہے نا وہ کتنا اپنے ملک کے بارے میں احساس کر رہی ہے. اور آج کل جو یہ سیلابی صورتحال جتنی ہو چکی ہے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے آگے جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر بیانیاں بناتی ہیں، یا جتنے بھی یوٹیوبرز ہو گئے، یا جتنے بھی نیوز اینکرز ہو گئے، تجزیہ کارز ہو گئے، اینالسٹ ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ ناظرین آرمی کے اوپر تنقید تو کرتے ہیں لیکن اب ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آرمی سب سے بڑی جو ہے نا اس وقت پارٹی بن کے عوام کی خدمت کر رہی ہے. سب سے زیادہ جو اس وقت سیلاب کی صورتحال میں خدمت ہو رہی ہے وہ آرمی کی طرف سے ہو رہی ہے. آرمی اپنے بجٹ سے پیسہ بچا کے جو غریب عوام ہے اس کے پاس جو یعنی کہ متاثر ہوئے ہیں سیلابی صورتحال سے اس کی مدد کر رہی ہے. تو ناظرین آرمی کو بھی اس وقت پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگانا ہمارا بنتا ہے تو تاکہ ہماری آرمی جو ہے نا اس کو ایک ایج حاصل ہو. کیونکہ ہمیشہ سے ہی ہماری آرمی ایک ٹاپ کلاس لیول کی آرمی ہے جو صرف اپنے ملک کی جو ہے نا حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے جو غریب عوام ہیں ان کے بارے میں بھی سوچتی ہے. اور ہمیشہ جہاں پہ بھی اگر کوئی زلزلہ ہوتا ہے یا سیلاب متاثرین ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا آرمی جو ہے نا ہمیشہ سے اس نے اپنے جتنے بھی بندے ہیں اپنی عوام کی خدمت گزاری کی ہے. اب ہم اپنے ویلوگ یعنی کہ یہاں پہ ایک اور خبر آپ کو دیتے جائیں کہ اس وقت جو ہے نا وفاقی حکومت کے اوپر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے. یہ جو ہے نا اینکر پرسن جو ہے نا عمران ریاض خان یعنی کہ کیا کہیں ان کو محب وطن ہو گئے، بہت ہی اچھے یعنی کہ اینالسٹ ہیں. ان کی یہ سٹوری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت شدید دباؤ ہے
वफाकी हुकूमत के ऊपर। और जैसे ही IMF का बेल आउट पैकेज मिलता है पाकिस्तान को, इसी के साथ ही ये जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, ये वगैरह हो गए, और चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ कर्ज मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त सारे के सारे IMF के ऊपर ठहरे हुए हैं कि अगर IMF ने ये अपना बेल आउट पैकेज का ऐलान कर दिया तो ये सबको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त डिफ़ॉल्ट करने की सूरत हाल में नहीं है। अगर IMF ने इनको कर्जा दिया है तो यकीनन कुछ ना कुछ इनकी इस्लाहात होंगी जिसकी वजह से IMF ने इनको बेल आउट पैकेज दिया। तो नाज़रीन, इस वक्त हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। हाँ, ये सबसे अहम बात जो है ना, अक्टूबर नवंबर में ये सबसे ज़्यादा जितने भी एनालिस्ट हैं या जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जितने रिटायर आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में जो है ना, जैसे ही IMF का बेल आउट पैकेज मिलेगा और चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह से अगर ये बेल आउट पैकेज मिल जाता है, पाकिस्तान को कर्जा मिल जाता है, तो अक्टूबर और नवंबर, ये जो 2 महीने हैं ना, ये अक्टूबर और नवंबर, ये वफाकी हुकूमत के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है ना बिल्कुल एक साइड पे हो गई है, वो इलेक्शन नहीं चाहती बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि नून लीग ने इतनी महंगाई, इमरान खान का 3.5 साल का बोझ जो था महंगाई का, वो सारा का सारा इनके ऊपर आके गिरा, और इन्होंने भी कुछ कम महंगाई नहीं की, क्योंकि ये महंगाई मकाऊ मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आते थे, कराची से निकलते थे, लाहौर से निकलते थे, इलेक्शन कमीशन का घिराव करते थे कि आपने इनको जो है ना इनकी हुकूमत बना के जो है ना आवाम के ऊपर एक जो है ना बोझ मुसल्लत कर दिया। तो आप देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आप हमारी वीडियो जो है ना बगैर स्किप किए पूरी की पूरी वीडियो देखा करें, और जो मैं अपने लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, जितने भी लिंक्स वगैरह मैंने शेयर किए हैं, तो पहले आप बाकायदा मेरी वीडियोस देखा करें, उसके बाद जो है ना आप मेरा चैनल, ताकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हम अपने चैनल को अप्लाई करें मोनेटाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे ऊपर जो है ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी कॉपीराइट्स वगैरह या कोई भी अदर्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट ना हो, क्योंकि हम जो है ना फुल अपनी मेहनत कर रहे हैं हर स्टोरी आप तक पहुंचाने के लिए। तो दीगर नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ऐसा समझे आपका ही है, क्योंकि आप जितना उसको आप उसको दबाएंगे तो हमारी जैसे न्यू वीडियो आएगी या हमारे जितने भी दोस्त वगैरह उनकी वीडियो जितनी भी आएगी तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।